اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر لقمان صاحب جو کہ بہترین ٹی وی اینکر ہیں اور بہترین تبصرہ نگار ہیں، مبشر لقمان صاحب کی ایک ویڈیو میرے نگاہ سے گزرتی ہے جس میں مبشر صاحب نے مولانا محمد الیاس قادری اتاری دامہ برکاتہم العالیہ پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ ہم ان اعتراضات کو دیکھیں گے اور ان کا احسن طریقے سے ہم جواب بھی مدلل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مبشر بھائی، آپ سے میری بہت معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ بغیر دلیل کے بات کرنا، وہ آپ یقین کریں کہ آپ میرے چند فیوریٹ پرسنالٹی میں سے ایک ہیں۔ آپ کا جو تبصرے ہیں اور آپ کی جو حق گوئی ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں آپ کے سبسکرائبرز میں سے ہوں اور میری فیملی کے 100 سے زیادہ ممبران آپ کے فالوور بھی ہیں اور سبسکرائبرز بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ چونکہ میں ایک چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں، پرائیویٹ ٹیچنگ کرتا ہوں، تو ایک چھوٹا سا مذہبی اسکالر بھی ہوں۔ آپ میرے چینل پہ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، تو اس اعتبار سے 5000 سے زیادہ تقریباً آپ کے فالورز اور سبسکرائبرز میری وجہ سے ہیں، اور میں آپ کو بہت سراہتا ہوں، آپ کی حق گوئی کا قائل ہوں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس ویڈیو میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کی نگاہ میں بھی لانا ضروری ہیں، اور عوام چونکہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو عوام کی نگاہ میں بھی ان باتوں کا لانا ضروری ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک بات یہ بھی بولی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں نا وہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی ایسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جب کسی کے پیر و مرشد کو بات کی جاتی ہے یا جب کسی کو بات کی جاتی ہے تو کسی کے رہنما کو بات کی جاتی ہے، کسی کے مذہب کے بارے میں بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں جو پیری مریدی کا سسٹم ہے وہ بڑا ایک دوسرے سے جذباتی رشتہ رکھتا ہے، جذباتی تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں مولانا الیاس قادری کو ملا دیا اس سے حق خطیب سے۔ حق خطیب تو واضح طور پہ ایک زانی، شرابی اور جواری ٹائپ کا بندہ لگتا ہے۔ اس کا لباس، حلیہ، اس کا میک اپ شیک اپ، اس کا جو شاہانہ طرز عمل ہے، پھر وہ اقرار الحسن صاحب نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے، وہ کافی سارے ایسے معاملات بھی سامنے آئے۔ تو حق خطیب کا اور مولانا الیاس قادری کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا اور ایک چوری ڈکیتی کرنے والا، ایک لوگوں کو لوٹنے والا، یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کے درد اور کرب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اور اقرار الحسن بھی اسی درد اور کرب کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مگر میں نے نہیں دیکھا کہ اقرار الحسن نے کبھی الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ کے بارے میں کوئی بات کی ہو۔ اور اگر اقرار الحسن کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو وہ اس کے دلائل بھی واضح طور پر سامنے لاتے ہیں۔ آپ نے جو چند ایک باتیں کی ہیں، اس ویڈیو میں مجھے 6 اعتراضات جو سمجھ میں آئے ہیں
تو انشاءاللہ میں ان پہ مدلل بات کروں گا، اور عوام الناس کو بھی اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، اگر آپ تک میری ویڈیو یہ پہنچے اور آپ سماعت کریں اس ویڈیو کو، تو برائے مہربانی ذرا ان باتوں پہ غور فرمائیے۔ آپ یقیناً بڑے اچھے انسان ہیں، اور آپ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، چاہے حکومت کا سامنا ہو، چاہے ارباب اختیار کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، چاہے طاقتوروں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، آپ حق پر قائم رہتے ہیں، حق پر کھڑے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کی یہ خوبی بہت پسند ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانی چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ میں دلائل سے ہر چیز کی وضاحت کروں گا۔ تو اگر مبشر بھائی آپ کو میری بات پسند آئے تو برائے مہربانی آپ اس معاملے میں غور ضرور کیجئے گا میری اس بات پہ، اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نہ تو الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ کا شاگرد ہوں، نہ میں ان کا مرید ہوں۔ میرے لیے وہ تمام بزرگ جو امانت، دیانت، صداقت، شرافت کے قائل ہیں، مدلل متقین میں شامل ہیں، اور جو نمازی پرہیزگار ہیں، اور جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو ایمان پر مضبوط ہیں، لوگوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر لگاتے ہیں، وہ میرے لیے تمام تر لوگ جو ہیں وہ قابل تعظیم ہیں، اور آپ بھی میرے لیے قابل تعظیم ہیں۔ مگر اس ویڈیو میں تھوڑا سا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جس گفتگو کا میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ضروری ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اتنا لائک کریں اور شیئر کریں کہ مبشر بھائی تک میری یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو مبشر بھائی میری ویڈیو کو سنیے، تو پلیز میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں، یہ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ تو بس ذرا گزارش یہ ہے کہ میں جو آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا ان پہ ذرا غور فرما لیجئے۔ باقی رہا جی وہ برا بھلا کہنے والے لوگ، تو برا بھلا کہنے والے لوگ کسی صف میں بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہوتی، ایک بات کو سننا اور سمجھنا اچھی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کی بات کو سنا اور سمجھا۔ تو جی ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مبشر بھائی کا وہ پہلا اعتراض رکھتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی آپ مبشر بھائی کی بات سنیں کہ اعتراض کیا ہے، پھر میں انشاءاللہ اس اعتراض کا آپ کو مدلل جواب دوں گا۔ تو یہ 6 اعتراضات ہیں جن پر میں نے آج بات کرنی ہے۔ تو اس سے پہلا اعتراض جو ہے وہ آپ مبشر بھائی کا ذرا سن لیجئے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا میں مدلل جواب دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر نظر سے گزرتی ہے، جس میں ایک بزرگ ایک آدمی کا ہاتھ تھامے ہیں، اور اس ہاتھ میں اس شخص کا موبائل ہے، اور کچھ منٹ کے بعد وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا موبائل صرف ہاتھ تھامنے سے چارج ہو گیا۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ راولپنڈی کے مضافات سے ایک بزرگ حق خطیب کے نام سے ہیں۔ ان کی بھی کافی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں۔ ان سب پر اور آج اس کی ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن آگے پڑھ دیں۔ جی ناظرین، آپ نے مبشر بھائی کی بات سنی کہ مولانا الیاس قادری کے ہاتھ میں لانے سے ایک موبائل چارج ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا موبائل چارج ہوتا ہے وہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ لگانے سے یہ ان کی کرامت ہے، اور اس پہ مبشر بھائی نے کچھ ایسا طعن و طنز کیا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں تھم نیل پہ بھی کچھ اسی قسم کا کہ الیاس قادری کو چیئرمین بابڈا لگانا چاہیے، تو اس قسم کا طعن و طنز ہے۔ تو ایک تو مسئلہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے کاپی رائٹ کا بھی بڑا خدشہ رہتا ہے، تو اس لیے میں کنٹینٹ کو زیادہ دیر تک دکھا نہیں سکتا۔ تو میں صرف آپ کو مبشر بھائی کی آواز سناؤں گا، اور مبشر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ میری بات کو سمجھیں۔ میرا کوئی مقصد جو ہے وہ ارادہ برا نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں کی تعظیم کی طرف رغبت دلانی چاہتا ہوں جو لوگ واقعی احترام کے قابل ہیں۔ اچھا، مبشر بھائی نے بات کی ہے اس میں کہ کسی شخص کا دعویٰ ہے،
جس شخص کا دعویٰ ہے، اس میں مولانا الیاس قادری نے تو بات نہیں کی خود، نہ انہوں نے خود کسی ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے، اور نہ مبشر بھائی نے پوری، اور مبشر بھائی نے اس شخص کا دعویٰ بھی نہیں دکھایا۔ وہ ان کا سوشل میڈیا پہ گزرا ہوگا، میں نے تو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کسی کا ایسا دعویٰ جو ہے وہ نظر سے نہیں آیا، لیکن یقیناً ہوگا، مبشر بھائی غلط بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مبشر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سب سے پہلے مبشر بھائی بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس شخص کا دعویٰ ہے، اور وہ الیاس قادری کا مرید ہے۔ تو الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ کے کسی مرید کا دعویٰ پیر کے اعمال پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو گفتگو میں شروع میں ابتدا میں کہا تھا کہ میں چھوٹا سا ایک مذہبی اسکالر بھی ہوں، تقابل ادیان کا طالب علم بھی ہوں، اور میرا اکثر واسطہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے رہتا ہے جو دین پر اور پیروں فقیروں پر طعن و طنز کرتے ہیں، اور دین پر طعن طنز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ غیر مذاہب سے۔ تو میں اپنی ہر کردار اور گفتگو سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کسی کے بھی خلاف فوری طور پہ بغیر سمجھے ایکشن نہیں لیتا۔ اب مبشر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مرید کا دعویٰ ہے، تو مبشر بھائی آپ بھی ذرا میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ میرا خود پیر گھرانے سے تعلق ہے، اور بے شمار مریدین ہیں ہمارے، اور میں آپ کو عرض یہ، اور الحمدللہ ہم علماء کی صف میں شامل ہیں، علماء ہے میرے خاندان، وہ عالم دین بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے، کوئی ہمارے خاندان میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں خود ایک دنیا کی تعلیم بھی حاصل کیے ہوں، دین کی تعلیم بھی حاصل کیے ہوئے ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ میرے والد محترم جناب قبلہ ابو جان ایک مرتبہ ملتان تقریر کرنے کے لیے گئے۔ مبشر بھائی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور تمام احباب کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ مبشر بھائی نے یہ جو بات کی ہے کہ مرید کا دعویٰ ہے، تو مرید کے دعوے پہ پیر کی نص سے اس کے عمل پہ دلیل کو ثابت کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مبشر بھائی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے والد محترم جناب قبلہ جی ابا حضور ایک مرتبہ پروگرام تھا، کوئی محفل تھی، اور اس محفل میں قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت مبارکہ پر ابو جان حضور نے گفتگو فرمائی۔ اب گفتگو کے بعد ان کے ایک مرید تھے، مرید خاص، یہ تقریباً کوئی 1981 یا سم تھنگ ایسا کچھ 81 یا 82 کی بات ہے۔ تو ان دنوں میرا ایک اپنا ماہنامہ سہ ماہی جو ہے وہ ملتان سے شائع ہوتا تھا، تو اس سہ ماہی کے مواد کلیکٹ کرنے کے لیے جو علماء سے متعلق تھا، میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بے شمار علماء کے پاس موجود رہتے تھے، ان کی جمعے کی تقاریر سنتے تھے، محافل میں جاتے تھے۔ چونکہ اس سمائی کے لیے مجھے ضرورت ہوتی تھی ایسے مواد کی، تو ابو جان قبلہ کے ایک مرید تھے جو کہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور امام مسجد بھی تھے، اور خطیب بھی تھے، اور جمعہ پڑھاتے تھے بہاولپور کی ایک مسجد میں۔ تو یہ ملتان بہاولپور قریب شہر ہیں، تقریباً 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر۔ تو ان کے میرے مجھے ضرورت ہوتی تھی علماء کے تقاریر کے مواد کے لیے، تو ہمارے ایک دوست میری سماہی کے حوالے سے وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے وہ گفتگو ان مولانا کی ریکارڈ کر رہے تھے جو میرے ابا حضور کے ابو جان کے مرید ہیں۔ اب یہ جو قد جاءکم من اللہ نور پہ جو خطاب فرمایا ابو جان نے، تو ان مولانا نے اپنی تقریر میں یہ بیان کیا کہ جس وقت حضرت صاحب یہ خطاب کر رہے تھے، یعنی میرے ابو جی کے بارے میں کہا کہ جس وقت حضرت صاحب خطاب کر رہے تھے تو لوگوں نے بھرے مجمع نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی لاٹیں اتر رہی تھیں۔
अच्छा, वो मेरा जो सेमाही निकलती है उसके जो नुमाइंदा भाई वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये तहरीर कर लिया और ये तहरीर करके प्रिंट होने के लिए दे दिया। उस वक़्त रज़ा अकेडमी, महानामा रिजवान के भी नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद थे और महानामा अल सईद के भी नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद थे। तो ये चूँकि हमने 7-8 दिन पहले सेमाही से 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले, या जिनका माहनामा शाये होता है वो माहनामे से 7-8 दिन पहले अपनी तैयारी जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लेते हैं। तो मेरे पास जैसे ही ये सेमाही की प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास वो आया रिसाला, तो मैंने उसमें वो वाक़या पढ़ा। अब वो वाक़या मेरे अब्बू जान से मुतल्लिक़ा था। अब उस वाक़ये में कोई हकीकत नहीं थी। मुबशर भाई, बात गौर से समझनी है। मुरीदों की जहाँ पर आप बात कर रहे हैं ना, तो मुरीद का जो दावा है ना, वो पीर के अमल पर फायक नहीं ना फिट होता है। मुरीद का एक अपना ट्रेंड होता है, वो अपने जोश में होता है और अपना। तो जिस बात का पता लगा ना हमें कि ये मामला जो है ये बात गलत हो गई है, तो मैंने फ़ौरी तौर पे मैं भावलपुर गया और उन मौलाना से मैंने रब्ता किया और मौलाना से रब्ता करके मैंने कहा कि ये बात आपने की है तो इसमें तो कोई सदाकत नहीं है, तो ये बात आपने, उन्होंने कहा कि मुझे फ़लाँ ने बताया है, फ़लाँ ने। हाँ जी। अब वो ख़ुद भी मौजूद नहीं थे और किसी के मुंह से बात सुन रहे हैं। अब वो फ़लाँ कौन है, हम उसको कहाँ से ढूंढते फिरें? वो फ़लाँ कौन है? वो उनके पास आया होगा, उनका कोई किसी होगा ताल्लुक़ में से, तो वो अब अपने घर चला गया। वो उसका अब शागिर्दों या जानने वालों में जो ऐसे जुमा पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो बेशुमार लोगों को नहीं जानते। यहाँ जो टीचर होते हैं वो अपने जिनके बहुत ज़्यादा शागिर्द हों तो वो उनको नहीं जानते पहचानते। अब किसी ने वो बात कर दी, अब उस बंदे को ढूंढो, वो किधर गया, वो पता नहीं, मालूम नहीं किधर गया। अब उस सुनी सुनाई बात पे जब उन्होंने ये बात कर दी तो हमने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया और हमने पता किया कि उस वक़्त कौन कौन से लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि जो हफ्त रोज़ा मशरिक़ थी उसके भी नुमाइंदे मौजूद होते थे। हमने सबसे पहले मशरिक़ के नुमाइंदों से रब्ता कायम किया कि किसने उनके जुमे को तहरीर किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस वक़्त तहरीर का ज़्यादा ज़माना होता था, तो तहरीर हमने पता किया। उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था। फिर एक और थी अखबार छपती थी एहज़ाब के नाम से, वो उनसे हमने रब्ता किया। फिर महानामा रिजवान से भी हमने रब्ता किया, महानामा अल सईद वालों से भी हमने रब्ता किया। तो हमने पता लगा कि महानामा रिजवान और महानामा अल सईद ने इस बात को छापने का प्रोग्राम बना दिया। अब हमने उनको मना कर दिया कि भाई ये बात गलत है और इस बात को आप नहीं प्रिंट करें। तो हमने भी उस बात की तस्दीक जब होगी उस बात की कि वो उन्होंने सुनी सुनाई बात की है, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी, तो हमने भी उस बात को जो है वहाँ पर प्रिंट करने से इनकार कर दिया। हमने उस बात को नहीं लिया। वरना पीर को तो सबसे बड़ा ये लालच ये होना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं जो साहबज़ादा था अपने अब्बू जान का, इतने मुरीदों का जो पीरो मुर्शद है मैं उनका साहबज़ादा था, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात थी कि यार वो झूठा है सच है, ठीक है, हमारी मशहूरी हो रही है ना, तो हम इसको प्रिंट कर देते। लेकिन हमने फौरी तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी। तो मुबशर भाई और तमाम सामाईन, गुजारिश ये है कि बाज़ मुरीदीन जो हैं वो अपने इश्क में इस कदर आगे बढ़ चुके होते हैं कि वो ये बस अंधी तकलीद वाला। अब किसी की जहालत का मामला किसी आलम दीन से तो फिट नहीं किया जा सकता, हाँ जी। तो लिहाजा इस मामले में कि किसी मुरीद का दावा, अब उस मुरीद का दावा है तो इस मोबाइल उसका चार्ज रहा होगा, भाई ठीक है चार्ज रहा होगा, इस पर शरीकत कौन सी है, हाँ जी भाई ठीक है रहा होगा चार्ज, मामला बात ख़त्म हो गई। उस मुरीद का ताल्लुक़ है, वो अपनी इरादत में है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, और अगर वो सच बोल रहा है तो ठीक होगा मामला। अब इस मामले में किस चीज़ की तस्दीक की ज़रूरत है? इस दुनिया में किसी बात का होना अज़रूए इम्कान नामुमकिन तो नहीं है, ये अल्लाह की कुदरतों में शामिल होता है। अल्लाह किसके हाथ में किस तरह का मामला रख दे। तो मुरीद जो है वो बाज़ का छोटी छोटी बातों को लेके तो बताए। तो ये थी बात मुबशर भाई और तमाम सामीन के
مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ نے خود اپنی زبان سے کبھی دعویٰ نہیں کیا. میں نے ان کا نہ کسی ویڈیو میں، نہ ان کا میرا ان سے ذاتی تعلق بھی رہا ہے، اور میں اس دور سے میرا ذاتی تعلق رہا ہے. میں چونکہ جامعہ انوار العلوم کا طالب علم تھا، اور علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزالیہ زمان رازیہ دوران کون ان سے واقف نہیں ہے. ان کی نسبت سے کراچی میری ان سے یہ بھی ملتان تشریف لائے تھے، اور پھر کئی محافل میں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر میں ان کے اس دور کو بھی جانتا ہوں جس دور میں یہ نمک یا مسواکیں کچھ اس قسم کا تھا معاملہ، یہ فروخت کیا کرتے تھے. تو یہ بار دیندار تھے، اور دین کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رسول سے محبت کرنا، یہ ان کا عشق تھا والہانہ. تو اسی عشق کی نسبت نے، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، پھر میں تمہارا ایسا ذکر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. ہاں جی، یعنی اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ تو ایک بڑی کمال کی بات ہے. تو فَاذْكُرُونِی اذکرکم، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کو بھی یاد رکھتا ہے، پھر اس کی اللہ جانے اور وہ اس بندے کا معاملہ جانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو چن لیا، اور اللہ ہی کے ذکر سے ان کو شہرت ملی. اور میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ان سے پیار کرتا ہوں. ہاں جی، جس طرح میں آپ کی حق گویائی کی وجہ سے آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے میرا جو دلی لگاؤ ہے وہ آپ کی سچ بیانی پہ ہے، سچ بات کرنے پہ آپ سے میرا دلی لگاؤ ہے. تو اسی طرح ان سے بھی میری نسبت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرید کی بات پہ کسی کے بارے میں اتنا بڑا تھم نیل دے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے. کہ بہرحال آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اب مبشر صاحب کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہاتھ سے اچھا دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں ہم یہ ویڈیو سننے کے لیے نا، دوسرا اعتراض سننے کے لیے ہم اس ویڈیو کے تیسرے منٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ آ گیا جی اس ویڈیو کا تیسرا منٹ. ہم یہاں سے یہ تیسرا اعتراض سنتے ہیں. تو کہ دوسرا اعتراض حکومت کو چاہیے کہ فی الوقت اس شخص سے رابطہ کرے. اور پھر یہی بابا جی ایک اور ریسرچ عوام کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ کے خلیے کمزور پڑ جاتے ہیں. ٹی وی کی اسکرینز کچھ شعائیں ایسی نکالتی ہیں جو آپ کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اس سے پہلے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت میں ٹی وی کو شیطانی چرگا بھی کہا جاتا تھا جب شروع ہوا تھا. جی، لاؤڈ سپیکر پہ پابندی تھی، لاؤڈ سپیکر کو کفر کہتے تھے. یہ ٹی وی کے بارے میں اور لاؤڈ پوری سپیکر کے مہم بارے جو میں ہے وہ بات ہو رہی ٹیکنالوجی ہے. کے خلاف چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود اب مبشر بھائی نے یہاں پہ اعتراض کیا ہے جی کہ مولانا الیاس قادری نے ٹی وی دیکھنے کو دماغ کی کمزوری کہا ہے. ہاں جی، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا مدلل جواب دیتا ہوں. اور ہم یہی بات جو ہے نا، یہ بات جو مولانا الیاس قادری صاحب نے کی ہے اور مبشر بھائی نے اس پہ اعتراض کیا ہے، اس سپیکر والا معاملہ مولانا الیاس قادری نے تو نہیں کیا، اور نہ ہی اہل سنت کی صف میں، پوری اہل سنت کی صف میں کسی کے سپیکر کے بارے میں کوئی فتویٰ موجود ہے یا کسی اہل سنت حنفی بریلوی کے کسی عالم دین نے سپیکر پہ اعتراض کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے اعتراض، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اہل سنت کی صف میں سے کسی نے بھی سپیکر پہ تو اعتراض نہیں کیا ہے، نہ ہی جدید ٹیکنالوجی پہ اعتراض کیا ہے. تو مبشر بھائی نے کہا کہ جی مولانا الیاس قادری صاحب نے کہا کہ جی ٹی وی دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے. کیا یہ بات مولانا الیاس قادری صاحب نے کی ہے یا کسی اور نے بھی کی ہے؟ ہم نیٹ سے سرچ کرتے ہیں ٹی وی کے نقصانات. یہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ ٹی وی کے نقصانات. تو یہ میرے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے، یہ میں نے پہلے سے اوپن کر کے رکھی تھی کیونکہ ویڈیو کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، وقت کم ہوتا ہے. تو یہاں پر جی سب سے پہلے سوئے حرم کوئی ویب سائٹ ہے، اس نے ٹیلی ویژن صحت کے لیے خطرناک یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے اس نے. پھر دوسرا ڈان ہے، بچے والدین کے زیادہ ٹی وی دیکھنے، موبائل کے استعمال پر نیچے لکھ رہے ہیں کہ کرنے کے منفی اثرات. ہاں جی، یہ ڈان
ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایک پرنٹ میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. پھر ٹیلی ویژن کے نقصانات، ٹی وی کے نقصانات، یہ آپ سرچ کر کے جو یہ پڑھ لیں. یہ بات مولانا الیاس قادری نے نہیں کی. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو کبھی کبھی اگر پی ٹی وی دیکھنے کے لیے مل جاتا تھا تو پی ٹی وی پہ خود ایسے پروگرام نشر کیے جاتے تھے کہ بھائی ٹی وی کو اتنی دور بیٹھ کے دیکھیں، جتنے انچ کا ٹی وی ہے اتنے فٹ دور بیٹھ کے دیکھیں، اور ٹی وی کو زیادہ دیکھنا جو ہے نقصان ہے، بچوں کو ٹی وی زیادہ دیکھنے سے منع کریں. یہ پی ٹی وی پہ خود یہ پروگرام چلا کرتے تھے. اب مولانا الیاس قادری نے اگر ٹی وی کے نقصانات بتا دیے دیکھنے کے کہ وہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، تو بھئی ایک چیز کے اگر فائدے بے شمار ہیں تو اس کے نقصانات بھی تو بے شمار ہیں نا. تو یہی لوگ صرف نام مولانا الیاس قادری نے بات نہیں کی، یہ تو بے شمار لوگ بات کر رہے ہیں اور بڑے بڑے مبصرین یہ بات کر رہے ہیں. تو اس بات کرنے میں کیا اعتراض اور کیا حرج ہے؟ ہاں جی، اس بات کرنے میں کیا اعتراض اور کیا حرج ہے؟ ہاں جی. تو یہ تو ایک ہے کہ اتنا زیادہ ٹی وی نہ دیکھا جائے. ہاں جی، میرے خود اپنے بیٹے سے وہ اس کو جو اس کی ایجوکیشن سے متعلقہ وہ اپنا لیپ ٹاپ جو استعمال کرتا ہے، وہ اپنا موبائل جو استعمال کرتا ہے. اب پیچھے جو کرونا کے دن گزرے ہیں اس کو اتنا زیادہ اس کا تعلیمی برڈن تھا. 3 جگہ پہ تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایک تو وہ ساتھ درس نظامیہ کر رہا ہے، دوسرا وہ اس وقت 8 کلاس میں پڑھتا تھا. اب خیر سے ماشاءاللہ اس نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں، تو اس وقت 7-8 میں پڑھتا تھا، یا اس طرح سے 7-8 میں. تو اس کے جو اپنے ہیں 3 جگہ پہ جب بچے نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس کا میسیج جو ہے، اور صبح لیکچر ہو رہا ہے، دوپہر کو لیکچر ہو رہا ہے، شام کو لیکچر ہو رہا ہے. اچھا، پھر وہ جب 9 کلاس میں گیا اس نے خود پڑھانا. اب اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھنے سے اس کے اعصاب میں درد، اس کے پٹھوں کا کھچاؤ، یہ معاملات تو ہوتے ہیں. اب اس کو پھر بیچ میں کافی طویل ریسٹ بھی کروایا، یعنی کو تقریباً میرا حال کو 1.5 ہفتے کا ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ نہیں، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا ہر چیز سے روک دیں. تو ہم نے اس کو لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، ہر چیز سے روک دیا اور وہ رکا رہا. تو وہ اپنے ایجوکیشن سے متعلقہ کام کرتا ہے. وہ اس کے پٹھوں کا جو ہے معاملہ، اس کے گردن درد کرتی تھی، اس کے کمر کو درد شروع ہو جاتی تھی، اس کے کندھوں کے درمیان، شانوں کے درمیان درد شروع ہو جاتی تھی. تو یہ نقصانات تو آتے ہیں سامنے. تو اب یہ سارے معاملات ہیں. تو اگر مولانا الیاس قادری نے کہہ دیا تو یہ کون سی اعتراض والی بات ہے؟ بشیر بھائی ذرا پلیز ذرا اس بات کو، میری درخواست کو سمجھے. دیکھیں، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو آپ کو برا بلا. میں آپ کے دیکھیں، یہ آپ کی ویڈیو ہے، یہ کمنٹ آپ کے میرے سامنے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے کمنٹ میرے سامنے ہیں. ایسا ضرور ہے کہ مگر ان لوگوں کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں، ایک بات آتی ہے جب سامنے تو اس بات کا جواب دینے والے تو بے شمار لوگ ہوتے. آپ کے اسی پر ہی کوئی بیڈ کمنٹ نہیں ہے، اور بھی آپ کی ایسی سچ گوئیاں کہ آپ کے مخالفین آپ کو برا کہتے ہوں گے یقیناً. تو سچ بات کرنے والا جو بھی ہے نا مبشر بھائی، اس کو برا کہنے والے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں. سچ کی، سچائی کی سب سے بڑی ترازو جو ہے وہ یہی ہے کہ سچ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو آپ میرے فیورٹ لوگوں میں آپ اپنے سچ کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے ہیں. لیکن یہ آپ نے پتہ نہیں ایسا معاملہ کیوں کیا ہے. تو اب معلوم نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنے پہ کیا حرج ہے. اور یہ تو ٹی وی پہ تو کافی سارے مبصرین، اب یہ ٹی وی چینل والے خود، تو کیا وہ ٹی وی چینل والوں کو وابڈا میں ملازمت دے دی جائے؟ ہاں جی. تو یہ سارے معاملات تو اس قسم کا معاملہ ہے. تو اب جی ہم اگلے اعتراض کی طرف جاتے ہیں کہ اگلا اعتراض نمبر 3 جو ہے وہ اعتراض نمبر 3 سپیکر والا. وہ میں نے بات کر دی ہے کہ سپیکر پہ اہل سنت کے علماء جو ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کبھی بات نہیں کی ہے. تو لہذا اگر مولانا الیاس قادری نے بات کی ہے تو پھر آپ ان کے بارے میں بات کریں، ورنہ تو ایسے بے بنیاد بات کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. تو ہم چوتھے اعتراض کی طرف جاتے ہیں. تو چوتھا اعتراض جو ہے وہ پہلے مبشر بھائی کی زبانی سن لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ بھی مدلل بات کریں گے. یہ چوتھا اعتراض ہے. چوتھے اعتراض کے لیے ہم ویڈیو کے 3 منٹ اور 54 سیکنڈ پہ چلے جاتے ہیں. 3 منٹ
اور 54 سیکنڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ تیسرا اعتراض ہے، ذرا توجہ سے گفتگو سماعت فرمائیے۔ انہی کی ایک اور ویڈیو نظر سے گزری جس میں یہ کہتے ہیں کہ پیلے جوتے پہنا کریں، یعنی پیلے یعنی یلو رنگ کے جوتے پہن کے انسان نفسیاتی طور پہ کمزور نہیں ہوتا، اگر اسے پریشانی ہے پھر کوئی فکر لاحق ہے تو پھر اس فکر سے آزادی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور رنگ کے جوتے پہنتے ہیں تو اس سے پریشانی بڑھتی، یعنی اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو جی، اعتراض یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری نے یہ بات کہی ہے کہ پیلے جوتے پہننا، اب اعتراض، اب اس پہ آگے تھوڑی سی تان و طنز بھی چل رہا ہے تو کہ فوج کو بھی پیلے جوتے پہننے چاہیے، یہ ویڈیو آپ جو ہے نا پوری وہ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں مبشر بھائی کی۔ تو مبشر بھائی آپ سے بھی اور سامعین سے بھی یہ گزارش ہے کہ پیلے رنگ کے جوتے پہننے سے جو ذہن کی جو تازگی ہوتی ہے یا ذہن کو جو تقویت ملتی ہے، اس بارے میں کیا صرف الیاس قادری نے ہی بات کی ہے کہ اور کسی نے بھی بات کی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہی پیلے جوتوں پر بات کی ہے یا پیلے رنگ کے جوتوں پر بات کی ہے یا کسی اور نے بھی کیا ہے۔ تو یہ ہم آ جاتے ہیں جی روزنامہ دنیا، میں نے یہ اس ویب سائٹ سرچ کی ہے تو اس ویب سائٹ میں جی ایک کالم لکھا ہوا ہے روزنامہ دنیا کے پیج پر۔ اس کالم میں کالم نگار لکھتے ہیں کہ پیلے رنگ کے بارے میں، تاہم ریاضی کے ٹیچر فریڈ نے کلاس روم کو زرد رنگ میں رنگ دیا، اس سے موسم کی تبدیلی ہے، ویسے بھی اتنا بولنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ تاہم ریاضی کے ٹیچر فریڈ نے کلاس روم کو زرد رنگ میں رنگ دیا، یعنی کہ پیلے رنگ میں رنگ دیا، اس سے پتہ چلا کہ اگر بچے کچھ وقت کے لیے زرد رنگ کے کمرے میں رہیں تو ان پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ روزنامہ دنیا، اور روزنامہ دنیا میں یہ ایک کالم کا پیج ہے اور اس میں زرد رنگ کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، نقصان بھی بتائے ہوئے ہیں، فائدے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے جو ٹیچر فریڈ ہے وہ لکھتا ہے کہ بچوں نے میرا لیکچر خوب انجوائے کیا، اس بات کی پیش نظر بڑوں کے لیے اسٹڈی روم کے لیے زرد رنگ کا استعمال بہتر ہے، کیونکہ زرد رنگ دماغ کو تیز کرتا ہے، زرد رنگ دماغ کو تیز کرتا ہے، ایسے کمرے میں رہنے سے دماغ متحرک ہو سکتا ہے جس سے کام میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی یہ بات تو اس روزنامہ دنیا کے اس پیج پہ اس کالم نگار کا نام ہے سید جاوید عثمان۔ سید جاوید عثمان روزنامہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو کالم لکھنے کے لیے کیسے جگہ مل سکتی ہے، کوئی بہت بڑا مبصر ہوگا، تبصرہ نگار ہوگا، تجزیہ نگار ہوگا تو اس کو روزنامہ دنیا میں کالم لکھنے کی جگہ مل سکے گی نا۔ اب سید جاوید عثمان نے یہ کالم لکھا ہے تو یہ بات تو انہوں نے بھی کی ہے، ہاں جی، یہ بات صرف مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ نے نہیں کی، تو یہ بات تو انہوں نے بھی کی ہے۔ تو اب مبشر بھائی ان کی بات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بے شک ہر رنگ کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں، اور کسی کا ایسے بات کر دینا جو ہے کہ وہ فلاں رنگ کی جوتی پہنے تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ اس کے اوپر شرعی اعتراض کیا ہوتا ہے؟ شریعت کیا اعتراض کرتی ہے؟ ہاں جی، تو اس قسم کے معاملات ہیں جی۔ تو مبشر بھائی ذرا بغیر برا منائے میری بات کو، میں نے جس طرح آپ کی بات کو، آپ کے درد کو سمجھا نا، کہ واقعی حقیقتاً ایسا درد ہے کہ کچھ اندھے مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے درد کو سمجھا، لیکن آپ بھی میرے درد کو سمجھیں، حالانکہ میرا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا صرف ان سے اللہ رسول کے لیے تعلق ہے کہ وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سچے ہیں اور امین ہیں، اور اس قسم کے معاملات کو لے کے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، تو میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔
اور جو بھی اللہ رسول سے بات کرتے ہیں حق و صداقت پہ قائم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے بھی میری محبت کی وجہ یہ ہے، یعنی یقین کریں کہ میں آپ کو آپ کی تعریف کے لیے مبشر بھائی الفاظات نہیں ہے میرے پاس، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بس ذرا میرے بھی درد کو سمجھے، میری بھی بات کو سمجھے، اس طرح تو انمتا علیہم والے سارے لوگ ہی مبشر بھائی ختم ہو جائیں گے، ہاں جی۔ اب کسی کے مرید کا کوئی ایکشن جو ہے، وہ مرید کی کوئی بات جو ہے وہ اگر غلط ثابت ہو گئی ہے، یہ تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا سے پہلے تو ایسی باتیں منظریں عام پر آیا نہیں تھی کرتی، سننے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعتقاد لے کے تو اپنا ڈنڈورا پیٹ کے تو اپنے اندھی تقلید میں چل پڑتے ہوتے تھے، ہاں جی۔ تو اب چلیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ اس مرید کی بات ہے تو مرید کی بات کا اطلاق، اب مرید سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا تو آپ نے پوری ویڈیو میں جو کوئی ایسا ذکر نہیں کیا ہے، ہاں جی، کہ وہ اس کی سچائی ازروِ امکان اللہ کی قدرتوں میں اس دنیا میں عجائبات کا ہونا ناممکن ہے، اس بات کو آپ نے بھی مانا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس اعتراضات کے جواب دے لوں مبشر بھائی، پھر میں جو آپ یہ دنیا کے عجائبات ہیں اور دنیا کے جو مافوق ہیں وہ اللہ کی قدرتوں میں ہیں، اور اس بات کا آپ خود اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب پانچواں اعتراض ہے کہ ایک مرید ہیں، مبشر بھائی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جن کا جو کھانے کا لقمہ ہے وہ مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ نے کھانے کا لقمہ اس کو دیا اور اس نے محفوظ کر لیا۔ یہ اعتراض سننے کے لیے ہم 4 منٹ 54 سیکنڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ اعتراض اتنا ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے، لیکن میں ازرائے تذکرہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ مبشر بھائی کے الفاظات ذرا آپ نے غور سے سننے ہیں، تو مبشر بھائی آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں میں، تو یہ ذرا الفاظ سنیے۔ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک شخص پیارے بابا جان کو کہتا کہ بابا جان، ایک شخص پیارے بابا جان کو کہتا ہے۔ بشر بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مرید کا اطلاق جو ہے وہ پیر کے عمل پہ کیسے ممکن ہے؟ مرید کی کسی بات کا ہونا، اچھا اب یہ جو بات کی جا رہی ہے ذرا بات پوری سن لیں کہ بشر بھائی بات کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کئی سال پہلے فلاں جگہ کی مسجد میں کھانا کھایا تھا، ہاں جی، وہ کھانے کا اس لقمہ وہی جو مسجد میں میں نے آپ کو کھانا بات کھاتے ہوئے بتائی۔ آپ نے مرغ کھایا اور اس کے ساتھ آپ ایک لقمہ آپ نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک شخص کو ہاں دیا، جی، ٹھیک ہو گیا جی، اس شخص نے وہ لقمہ سنبھال کے رکھ لیا، ہاں جی، سنبھال کے رکھ اور دیا، کئی سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ لقمہ آج بھی وہیں کا وہیں وہیں پڑا کا ہے۔ وہیں ہے، وہ خراب نہیں ہوا لقمہ۔ تو ازروِ امکان تو ایسی بات ناممکن ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ازروِ امکان اس کائنات میں عجائبات کا ہونا اللہ کی قدرت کی طرف سے یہ ناممکن نہیں، ناممکن نہیں ہے، ہاں جی۔ تو آپ کا یہ اعتراض کہ کھانے کا لقمہ محفوظ، مرید بتا رہا ہے نا، مرید بتا رہا ہے۔ الیاس قادری صاحب نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی مجھ سے لقمہ لے لو تو وہ تمہارا لقمہ محفوظ رہے گا، ہاں جی۔ تو استدلال دعویٰ جو ہے اس کی دلیل فریق ثالث پہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ اس پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ جس نے دعویٰ ہی نہیں کیا؟ وہ تو مرید نے تھا، مریدوں کی کیٹیگری میں اب اس شخصیت کو کیوں رگڑا جا رہا ہے، اس شخصیت کو کیوں بارے میں کیوں تان و طنز کیا جا رہا ہے؟ مرید نے بات کی ہے نا، ہاں جی۔ تو وہ گفتگو، یہ بھی گفتگو جو ہے یہ اس مرید کا دعویٰ جو وہ سامنے تو نہیں ہے، لیکن ہوگا چونکہ مبشر بھائی میرے نگاہ میں ایک سچے انسان ہے، تو غلط بات تو کسی صورت بھی نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً ہوگا ایسا، تو لیکن اس کی دلیل تو کوئی نہیں، اگر وہ دلیل ہوتی تو اس پہ پھر بحث بھی ہوتی۔ تو آگے جی چھٹا اعتراض ہے۔ چھٹا اعتراض کے لیے ہمیں اس ویڈیو کے 6 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جانا پڑے گا، تو ہم 6 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جاتے ہیں۔ یہ 30 سیکنڈ آ گئے جی، تو یہ بات بھی سنیے گا ذرا، اور پھر انشاءاللہ اس کا بھی مدلل جواب دوں گا۔ یہ گفتگو سماعت فرمائیے۔
تو رمضان کے حوالے سے بابا جی کے ایک مرید ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب روزے کی حالت میں آپ واش روم جائیں تو سانس زیادہ نہ لیں ورنہ پانی آپ کے معدے تک پہنچ جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی اللہ معاف کرے اس نے پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے سائنس پڑھی ہے. ہاں جی کبھی صرف اپنے ہاتھ لگانے سے موبائل چارج ہو جاتے ہیں, کبھی پانی میں. جی آگے یہ تان و تن شروع ہو رہے ہیں تو مبشر بھائی بہت ہی توجہ فرمائیے گا ذرا, اور سامعین سے بھی گزارش ہے کہ وہ توجہ کریں کہ اب اس پہ یہ مبشر بھائی نے جو بات کی ہے کہ واش روم میں جانے سے لمبا سانس اندر کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس پہ اس کی پوری گفتگو تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اب اس گفتگو میں اس نے وضو کے وقت یا غسل کے وقت یا کس حالت میں اس کی تو وضاحت نہیں ہے. تو میں مبشر بھائی سے مطالبہ بھی نہیں کر رہا کہ وہ اس کا ثبوت دے کوئی, یا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا. میں صرف مبشر بھائی کی بات پہ بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کامل یقین ہے کہ مبشر بھائی نے ضرور دیکھا ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ کس نقطے میں بیان کیا جا رہا ہے. نہانے کے نقطے میں بیان کیا جا رہا ہے, واش روم کرنے کے یعنی کہ پخانہ پیشاب وغیرہ کرنے کے ضمن میں ہے. پخانہ پیشاب وغیرہ سے تو ناک میں سانس کھینچنے کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا. ہاں جی, تو یہاں غسل کرنے کے لیے ہے تو یہاں پھر وضو کرنے کے لیے ہے. تو مبشر بھائی آپ بھی ذرا توجہ دیجیے گا اور سامعین آپ بھی توجہ دیجیے گا. میں آپ کے سامنے یہ سنن ترمذی کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے, ابواب الصوم باب ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق الصائم. یہ رقم نمبر 788 ہے. تو ترجمہ پیش خدمت میں کر دیتا ہوں. بشر صاحب آپ بھی ترجمہ ذرا غور سے سن لیجئے گا. کامل وضو کرو, انگلیوں کا خلال کرو, اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. یعنی روزے کی حالت میں نہیں ہو اگر تو اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو کہ ناک کے نرخرے تک پانی پہنچ جائے. لیکن اگر روزہ کی حالت میں ہو تو پھر اتنا شدت سے پانی نہیں ڈالنا کہ نرخرے تک پہنچے, بس ناک کی اندر نمی محسوس ہو جائے. تو یعنی یہ احتیاط ہے. اب ناک میں کوئی اب آپ مبشر بھائی آپ سائنس سمجھے اس حدیث پاک سے, اور سامعین بھی اس سائنس کو سمجھے. ہاں جی, کہ نرخرے سے پانی جب اندر چلا جاتا ہے تو وہ حلق سے جب گزرتا ہے, نرخرے کا پانی ناک سے جب حلق کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کو نگل لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. یعنی وہ باہر تھوکا نہیں جا سکتا, وہ گلے کے اندر حلق کے اندر جا کے ایسی جگہ پہ گرتا ہے کہ جہاں سے اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے. تو یہ اس میں سائنس والی کون سی بات ہے. ہاں جی, تو یہ بہرحال 6 اعتراضات تھے, اور ان 6 اعتراضات کے میں نے کوشش کی ہے کہ مدلل جواب دیے جائیں. تو مبشر بھائی بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس ویڈیو پہ غور فرمائیں ذرا, اور نظر ثانی کریں, اور اس معاملے میں تھوڑی سی توجہ دیں. اب مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ یا دوسرے لوگ جو ہیں, ایسے لوگ, ایسے کردار کے لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں اور تہجد گزار ہیں اور اعمال صالح پہ قائم ہیں, اور ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ سنت کی تقلید کر رہے ہیں, ان کے حلیے بھی سنت کی تقلید کر رہے ہیں, ان کے حلیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں میں شامل ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں. تو یہی طرز عمل تو صحابہ نے اپنایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کی, اور وہ کامیاب ہوئے. ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, مگر مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ جیسے مجاہدے والے لوگ جنہوں نے
دنیا داری کو ترک کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو قائل کرنا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا، لوگوں کو مسواک کے طریقے بتانا، لوگوں کو سنتیں بتانا، لوگوں کو بھی اس طرف قائل کرنا، تو یہ ایسی ہستیاں جو ہیں وہ انعام والے لوگ ہوتے ہیں، انعام والے لوگ۔ مولانا الیاس قادری کا اپنا کبھی بھی یہ حق خطیب جیسے چور کے ساتھ مولانا الیاس قادری کو ملا دینا تو پھر تو مبشر بھائی دنیا میں اچھے لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ انعمت علیہم اب ہم کس طرح پہچانیں؟ تو میری بے شمار ویڈیو میں یہ بات موجود ہے۔ تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے سیدھے رستے کا جو مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے لوگوں کا رستہ ہے۔ تو اب یہ جو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما رہا ہے کہ یہ متقین ہیں۔ متقی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا، فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوتا، ایمانداری سے اعمال صالح سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور جو الا الذین آمنوا ایمان لاتا ہے کس پر؟ غیب پر، اور نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے رزق میں سے خیرات کرتا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان لاتا ہے، اور آخرت کے دن پر کامل یقین رکھتا ہے، اپنے آخری دن پر بھی اور کائنات کے آخری دن پر بھی، یعنی قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ اولئک لہم ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور کامرانی سے سرشار ہیں، یہ فلاح پائے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں جو بتا دی گئی ہیں، یہ ہمیں ظاہری نشانیاں جس میں نظر آئیں گی اور اس کو ہم بد عمل نہیں پائیں گے، ظالم نہیں پائیں گے، بے ایمان نہیں پائیں گے، اور یہ 5 خوبیاں جس میں موجود ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت پر ہے۔ تو ہدایت والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ قرآن پاک میں تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان کو بلند مرتبہ کہا ہے۔ تو جو مرتبے کا بلند ہوتا ہے اس کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے۔ تو بس آخر میں مبشر بھائی آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ چونکہ بالکل بے دلیل گفتگو ہے، کسی بھی ٹاپک پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی، اور بات کو تان و طنز کے لیے مولانا الیاس قادری دامہ برکاتہم العالیہ کو چن لیا گیا۔ یعنی باتیں دوسروں کی ہیں لیکن ان کو چن لیا گیا۔ تو مبشر بھائی آپ ہی کی بات کو میں کہ از روئے امکان ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں عجائبات کا ہونا، اور ایسے عجائبات کا ہونا وہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس نیچر میں پہلے سے موجود ہو سکتے ہیں، وہ قدرت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس بات کے قائل ہیں، آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ ہی کی گفتگو سے آپ کی چند الفاظات آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ اللہ کی قدرت کے عجائبات کے قائل ہیں۔ ہاں جی، تو اگر آپ پتھروں سے، درختوں سے عجائبات کے قائل ہو سکتے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان سے از روئے امکان ممکن کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں یہ کہتا کہ وہ تو مرید کا اور پیر کا آپس میں تعلق ہے کہ مرید سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، لیکن میں کسی کو بے دلیل جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا جب تک میرے پاس کوئی دلیل نہ آئے۔ تو یہ کوئی ایسی نص قطعی ہے، نص شرعی تو نہیں ہے، یا یہ کوئی بات حدیث میں تو نہیں ہے کہ پیر مرید سے، مرید کے لیے پیر کی طرف سے اگر کوئی کرامت سرزد ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے ہے۔
کوئی دوسرا اگر قائل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو، کسی دوسرے پہ پابندی تو نہیں ہے جی۔ تو اس قسم کے معاملات ہیں۔ اب میں آپ کی گفتگو سناتا ہوں مبشر بھائی آپ کو اور تمام سامعین کو کہ مبشر بھائی عجائبات کے قائل ہیں، مگر اس گفتگو میں پتہ نہیں کیا اس دوسری ویڈیو میں وہ کیسی گفتگو کی ہے۔ میں یہی بات تو مبشر بھائی بہت معذرت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ذرا آپ اپنی ہی بات سن لیجئے گا۔ یہ دنیا سمندر ہے، اور اس سمندر میں ہم جتنا بھی غوطہ مارتے رہیں گے اتنی زیادہ حیرتیں ہمارا مزید انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا آپ نے درخت کے تنے سے آبشاروں کی طرح پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کا واسطہ ان پتھروں سے پڑا ہے جو چوٹ لگنے پر میوزک کی طرح آوازیں پیدا کر دیتے ہیں یا میوزک کریٹ کر دیتے ہیں؟ جی بس یہ میرا گفتگو سے بس اتنا سمجھانا تھا کہ مبشر بھائی ان عجائبات قدرت کے قائل ہیں۔ حجر اسود، حجر اسود ان عجائبات قدرت میں سے ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لے کر دنیا کو یہ تعلیم فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبرکات میں شامل ہو جاتے ہیں، جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجربات میں شامل ہو جاتی ہے، اس چیز کو چومنا یا اس کا بوسہ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام میں بعض لوگ جو تھے وہ تلوار کو چوما کرتے تھے، جو سربراہان تھے فوج کے یا جو فوجی تھے یا جس کو سپہ سالار بنایا جاتا تھا، تو وہ تلوار کو دیے گئے تحفے، جو تلوار تحفے کے طور پر دی جاتی تھی، اس کو دینے کے وقت بھی چومتے تھے اور لینے کے وقت بھی چومتے تھے۔ اور اسی طرح غلاف کعبہ کا بوسہ، کعبے کا بوسہ، ہاں جی، کعبے کی دیواروں کا بوسہ، یہ تبرکات ہیں۔ ان کا بوسہ لینا یا ان کو چومنا یا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عجائبات دنیا میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی ہیں یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تعظیم کرنی چاہیے اور یا اللہ کی، بزرگان دین کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور یہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلے رکوع سے بتا دیا کہ کوئی یہ اتنے لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے، کوئی روحانی علم نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم پہچانے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو یہ انعام والے لوگ ہیں۔ اور انعام والے لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا گیا؟ وہ صدیقین ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام والا کہا قرآن پاک میں۔ تو انعام والے لوگوں کی تعظیم و توقیر کرنا، جن کا عمل قرآن کے عین مطابق ہو، وہ ہم سب پر ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ بڑی امید ہے کہ مبشر بھائی بھی فراخ دلی کے ساتھ میری اس گفتگو پر غور فرمائیں گے۔ اور سامعین و ناظرین، آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ میرے اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ میں نے یہ تمام گفتگو کسی پر بھی تنقید کرنے کے لیے نہیں کی ہے، بس میں نے یہ جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، بڑی امید ہے کہ میری بات اچھے طریقے اور اچھے سلیقے سے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم و حکمت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی معرفت اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔